وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آپ میری جائیداد میرے نام کرتے ورنہ میں سب کر سکتا ہوں جس کا اندازہ نہیں ہے تمہیں، وہ غصے سے چلایا تھا۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں، سامنے کھڑا شخص قہقہہ لگاتے بولا تھا۔ شاید بھول گئے ہو اپنی بیٹی کو تم نے خود میرے نام کیا تھا، آج بھی پورے حق سے اسے لے کر جا سکتا ہوں، اس نے رازدانہ انداز میں کہا تھا۔ خبردار جو تم میری بیٹی کو بیچ میں لے کر آئے، وہ تیزی سے بولے تھے۔ ارے ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور آپ گھبرا بھی گئے، اس نے ان کی حالت کا مزہ کیا تھا۔ گھبرایا نہیں ہوں میں، لیکن بہت جلد اس قصے کو ختم کر دوں گا۔ ان کی بات سنتے اس کے نقوش تنے تھے۔ آپ اپنی طرف سے اس قصے کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کون جیتا ہے، وہ پرعزم انداز میں بولا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ابھی بھی وہ بیٹھا ہوا تھا جب اس کے ایک ملازم نے ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے چونک کر وہ پکڑا تھا۔ صاحب پتہ نہیں، اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ اچھا چلو جاؤ تم۔ ابتہاج خان زادہ نے اسے بھیج کر سگریٹ لبوں سے نکال کر وہاں پھینکی تھی اور وہ لفافہ کھولا تھا اور اس میں سے نکلنے والے کاغذ دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ زاہد آفریدی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے گرایا تھا۔ سر اگر آپ کہیں تو زاہد آفریدی کو ٹپکا دیں، اس کے ایک آدمی نے کہا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی اس سے بہت سے انتقام لینے ہیں، خاص طور پر وہ جائیداد، اس نے مونچھوں کو بل دیتے کہا تھا۔ تو سر کیا اس کی بیٹی کو اٹھا لیں؟ سنا ہے بہت حسین ہے، اس کے ایک آدمی نے اس کے کان میں جھک کر کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ابتہاج خان زادہ اپنی جگہ رکا تھا۔ ایک بھولی بسری یاد دل میں تازہ ہوئی تھی، لیکن وہ اسے جھٹکتے دوبارہ اپنے خول میں بند ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی بیٹی کو یہاں لے کر آؤ، لیکن خیال رکھنا اس پر آنچ بھی نہ آئے۔ اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے میں خود کروں گا، تاکہ اس کا باپ تڑپتا ہوا آئے اور میرے سارے مطالبے مان لے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ جو حکم سر، اس کے آدمی مؤدب لہجے میں کہتے باہر نکل گئے تھے اور وہ بالکل خاموش پرسوچ انداز میں کھڑا تھا۔ مما، میں سامنے پارک تک جا رہی ہوں۔ کھلی سی جینس کے ساتھ بلیک کھلا سا کرتا پہنے، گلے میں اسٹولر اور بالوں کو آگے سے ٹویسٹ کر کے کھلا چھوڑے وہ چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زمی جلدی آ جانا بچے، اس کی ماما کی اندر سے آواز آئی تھی۔ اوکے ماما، وہ انہیں کہتے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اکثر شام کو اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر بنے پارک جایا کرتی تھی، وہاں کی تازہ ہوا اور چہل پہل اسے فریش کر دیتی تھی۔ آج بھی وہ یہی سوچتے پارک کی طرف جا رہی تھی جب اچانک قدرے کمرشل والی جگہ پر اس کے پاس آ کر ایک کار رکی تھی، لیکن وہ دھیان دینے کے بجائے سائڈ پر ہو کر چلنے لگی۔ تبھی گاڑی میں سے دو آدمی نکلے تھے اور ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا۔ وہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ چیخ بھی نہیں سکی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر گر گئی تھی اور ان دونوں آدمیوں نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بھگا کر لے گئے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک نیم اندھیرے کمرے میں تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو ایک زوردار چکر اسے آیا، لیکن اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ شاید ایک گودام میں تھی کیونکہ وہاں جگہ جگہ بوریاں پڑی تھیں۔ تبھی کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مشعل نے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور آنے والے کو دیکھ کر وہ فوراً سے اس کے پاس بھاگی تھی۔ شکر ہے یہاں کوئی اور بھی ہے، مجھے تو لگا کہیں میں اکیلی ہوں، اگر آپ نے مجھے اغوا کر لیا ہے تو کسی اچھی سی جگہ پر تو رکھ لیتے، وہ اس کے پاس کھڑی مسلسل بول رہی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے لڑکی میں کون ہوں؟ ابتہاج خان زادہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے بھلا کیا پتا آپ کون ہیں، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ جب 2 دن یہاں رہو گی تو اچھے سے پتہ لگ جائے گا تمہیں، وہ تنزیہ مسکرایا تھا۔ نیم اندھیرے میں وہ ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے چہرے کے زاویے دیکھ سکتے تھے۔ ویسے مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ وہ تو جیسے اسے اپنا دوست سمجھ کر باتیں کر رہی تھی۔ تاکہ تمہارے باپ سے بدلہ لے سکوں، بہت حساب نکلتے تمہارے باپ کی طرف، وہ غصے سے بولا۔ مشعل بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ چپ کر کے بیٹھو آپ یہاں، مجھے تم کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرتی نظر نہ آؤ، اور ہاں بھاگنے کی کوشش تو بالکل نہ کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اس نے زمل پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑ کر کہا تھا۔ اس نے تیزی سے سر ہلا دیا، جبکہ منہ سے وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس کی نظریں ابتہاج خان زادہ پر ہی ٹکی تھی۔ بیٹھ جاؤ وہاں جا کر، اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تھا تو وہ خاموشی سے وہاں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ابتہاج خان زادہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا۔ کافی دیر گزر چکی تھی جب ایک آدمی اسے کھانا دینے آیا تھا۔ مجھے نہیں کھانا یہ سڑا ہوا کھانا، اس نے ٹرے پیچھے کھسکائی تھی۔ لڑکی چپ کر کے کھاؤ ورنہ سر آ گئے تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ آدمی غصے سے بولا تھا۔ مجھے پیزا کھانا ہے، اس نے فرمائش کی تھی تو وہ آدمی حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ لڑکی تم اغوا ہوئی ہو، آدمی نے جیسے اسے یاد دلانا چاہا تھا۔ تو کیا تم اتنے غریب ہو کہ ایک پیزا نہیں منگوا سکتے؟ زمل کی مصنوعی معصومیت چہرے پر سجائے کہا تھا۔ تمہیں تو باس پیزا کھلائیں گے، اسے کہتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ تبھی کچھ دیر بعد ابتہاج خان زادہ اندر داخل ہوا تھا۔
کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو تم؟ اس نے اپنی روبدار آواز میں پوچھا تھا۔ مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے پیزا کھانا ہے، اس نے کہا تو ابتہاج خان زادہ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو حیرت سے دیکھا تھا۔ تم اپنے باپ کے ولیمے پر نہیں آئی ہو؟ ابتہاج نے چبا چبا کر کہا تھا۔ تو کیا ہوا، اغوا تو پہلی بار ہوئی ہوں نا، اچھا اچھا کھانا کھلاؤ مجھے تاکہ میں باہر جا کر تمہاری تعریف کر سکوں سب سے۔ وہ جیسے اسے لالچ دے رہی تھی۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور کھانا کھاؤ۔ ابتہاج نے ٹرے اس کی طرف کھسکائی تھی۔ اگر میں یہ کھانا کھا کر مر گئی تو؟ مار تو تم نے مجھے دیا ہی ہے، تو آخری خواہش یہی سمجھ کر ہی تو کر لو۔ اس نے معصومیت سے منہ بناتے کہا تھا۔ ابتہاج خان زادہ نے اس چھوٹی سی ڈرامہ کوئن کو دیکھا تھا، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے باپ کو ملازم نہیں ہے یہاں کوئی، آج تمہیں منگوا دوں گا، لیکن دوبارہ تم مجھے اپنی حد میں ہی نظر آؤ، اس نے کہا تو زمل نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا تھا اور اگلے 1 گھنٹے تک پیزا اس کے سامنے تھا۔ اف، کتنی مزے کی خوشبو ہے، اس نے انہیں بند کرتے کہا تھا۔ پھر وہ پیزے پر ڈٹ گئی تھی۔ ابتہاج خانزادہ کو تو اس نے تگنی کا ناش جانا تھا، یہ بات اس نے سوچ لیا تھا تاکہ وہ اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ زمل کی ماما کب سے ادھر سے ادھر چکر لگاتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے تو کبھی اس نے اتنی دیر نہیں کی تھی، وہ اکثر آدھے گھنٹے تک گھر آ جایا کرتی تھی، لیکن آج تو اتنی دیر ہو گئی تھی۔ وہ پریشانی سے ٹہل رہی تھی جب زاہد آفریدی کی گاڑی آ کر پورے پورچ میں رکی تھی۔ وہ پریشانی سے ان کے پاس گئی تھی۔ کیا وہ بیگم اتنی پریشان کیوں ہوں؟ ان کا پریشان حال چہرہ دیکھ کر انہوں نے کہا تھا، زاہد، وہ زمل ابھی تک گھر نہیں آئی۔ انہوں نے فکر مندی سے بتایا تھا۔ کیا مطلب ابھی تک گھر نہیں آئی؟ ٹائم دیکھ رہی ہیں آپ، اندھیرا چھا گیا ہے ہر طرف۔ وہ بھی پریشان ہوئے تھے۔ مجھے تو خود نہیں پتا، پارک کا کہہ کر گئی تھی، روز تو آ جاتی، آج نہیں آئی، انہوں نے بتایا تو زاہد آفریدی مزید پریشان ہوئے تھے۔ آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، اتنی دیر ہو گئی اور آپ نے مجھے کال تک نہیں کی۔ وہ غصے سے بولتے گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں کیا بتاتی، پریشانی میں مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے بولی تھی۔ پھر زاہد آفریدی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی بھگا کر لے گئے تھے۔ زاہد آفریدی نے ہر اس جگہ اسے ڈھونڈا تھا جہاں انہیں شک تھا کہ وہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ تھک ہار کر وہ گھر واپس آ گئے تھے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی رکی، نبیلہ خاتون بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ کیا وہ زاہد ملی زمل؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یا اللہ، کہاں ہوگی وہ؟ نبیلہ خاتون نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے اگر یہ اسی کا کام ہوا تو بچے گا نہیں وہ میرے ہاتھوں۔ زاہد آفریدی نے پرسوچ انداز میں غصے سے کہا تھا۔ کون، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نبیلہ خاتون بھی چونکی تھی۔ ابتہاج خانزادہ۔ زاہد آفریدی کے منہ سے نکلنے والے نام پر وہ کافی دیر کچھ بول نہیں پائی تھی۔ ابتہاج اب اس حد تک گر جائے گا، انہیں افسوس ہوا تھا۔ تمہیں نہیں پتا، وہ اب کچھ بھی کر سکتا ہے، زاہد آفریدی نے سر جھڑکتے کہا تھا۔ اچھا ایسا کرو، تم کمرے میں جا کر آرام کرو، میں پولیس کی مدد سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، انہوں نے نبیلہ خاتون سے کہا تھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ زاہد آفریدی چلے گئے تھے جبکہ نبیلہ خاتون کمرے میں آنے کے بعد بھی گمسم سی بیٹھی تھی۔ ابتہاج اپنی اولاد سمجھتا تھا تمہیں، اور اب تم یہ کرو گے؟ انہوں نے دکھ سے سوچا تھا۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ گیا تھا۔ تم سے بچ کر نکلنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بس ایک بار مجھے کوئی راستہ نظر آ جائے۔ میرے بابا نے آخر کیا بگاڑا ہے تمہارا، آئے بڑے بدلہ لینے والے ہوں نو۔ وہ جتنے پرسکون انداز میں ابتہاج سے بات کر رہی تھی، اندر سے وہ اتنی ہی ڈری ہوئی تھی جیسے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور آس پاس نظر دوڑاتے وہ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ گودام کافی بڑا تھا لیکن وہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ وہ کب سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، ابھی وہ اوپر بنے ایک روشن دان کو دیکھ ہی رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ یہاں کوئی اور راستہ نہ تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس روشن دان کے ذریعے باہر نکلا جائے، تبھی اچانک دروازہ کھل کر کوئی اندر آیا۔ وہ اپنی سوچ میں اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں لگا۔ ابتہاج خانزادہ نے اس کی پشت کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا دیا تھا کہ وہ کیا منصوبے بنا رہی ہے، اس لیے وہ اس کے قریب جاتے غصے سے بولا تھا، لڑکی ہے، کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے اچانک بولنے پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا کڈنیپر، وہ بڑبڑا کر پلٹی تھی اور اپنے پیچھے ابتہاج خانزادہ کو کھڑا دیکھ کر گھبرا کر بولی تھی، بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی؟ وہ زمل کے بے حد قریب آیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگاتے اس کی دائیں بائیں ہاتھ رکھتے وہ غرایا۔ اس نے سوچا تھا وہ زاہد آفریدی کی بیٹی کا چند لمحوں میں کام تمام کر دے گا، پر اب تک وہ چاہ کر بھی اسے تکلیف نہیں دے سکا تھا، لیکن وہ چھوٹی سی ڈرپوک لڑکی اسے تکنی کا ناچ نچا رہی تھی۔ تم جانتی ہو چھوٹی لڑکی، میں تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی انتقام خانزادہ کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا جب وہ آنکھیں میچتے تیزی سے بولی تھی، واش روم جانا ہے ارجنٹ۔ اس کی بات پر ابتہاج کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔
اس نے فوراً پیچھے ہوتے ایک کھنڈر نما دروازے کی جانب اشارہ کیا تو فوراً اس کے حصار سے نکلتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ واش روم میں بند ہوتے اس نے گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ ابتہاج خان زادہ کے سامنے وہ یہ ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ اسے اس کے اغوا کرنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ در حقیقت اس کا دل ابتہاج کے قریب آنے پر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دوسری طرف ابتہاج خانزادہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہے تھے، پر جب کافی دیر تک باہر نہ آئی تو کچھ بری طرح کھٹکا۔ فوراً واش روم کا دروازہ کھلا تو وہ چھوٹی سی لڑکی ایک بار پھر اسے بیوقوف بناتی واش روم کی کھڑکی سے بھاگ چکی تھی۔ اس بار نہیں، اس نے غصے سے غراتے دیوار پر مکہ مارا تھا اور وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ زمل وہاں سے نکل تو آئی تھی، لیکن یہ بالکل سنسان جگہ کو دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باہر جانے کا راستہ کون سا ہے۔ اوپر سے اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ ایک طرف بھاگنے لگی تھی۔ ابتہاج خانزادہ بھی اسے ڈھونڈتے باہر آیا تھا، لیکن ابھی تک وہ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے آدمی بھی ہر طرف پھیل گئے تھے۔ زلمل بھاگتی جا رہی تھی جب اچانک اس کا پاؤں مڑا اور وہ زمین پر گری تھی۔ منہ سے نکلنے والی بے ساختہ چیخ کو وہ روک نہیں پائی تھی۔ ابتہاج خانزادہ کے کانوں تک جب ہلکی سی آواز پہنچی تو وہ اس طرح بھاگا تھا۔ زمل نے ویسے ہی اٹھ کر بھاگنا چاہا تھا، لیکن تکلیف سے اسے ایک قدم بھی اٹھایا نہیں گیا تھا۔ تبھی اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی تھی اور ساتھ ہی اندھیرے میں ایک سایہ سا نظر آیا تھا۔ وہ مزید گھبرائی تھی۔ تبھی ابتہاج خانزادہ اس کے بالکل قریب آیا تھا۔ او تو تم بھاگ رہی تھی، وہ طنزیہ انداز میں کہتے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ زمل نے آنکھیں بند کی تھی، پتہ نہیں وہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ دیکھا، یہ دھوکہ دینے کی سزا ملی ہے، اس نے زمل کے پاؤں کی طرف دیکھتے کہا تھا جو اس نے دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ مجھے گھر جانا ہے، وہ روان سی ہوئی تھی۔ گھر بھی چلی جانا، لیکن پہلے وہ مقصد تو پورا ہونے دو، تمہیں یہاں لایا گیا ہے، اس نے سرد موری سے کہتے زمل کے گال پر بہتے آنسوؤں کا اپنے مضبوط ہاتھ سے صاف کیا تھا۔ زمل نے جھرجھری لیتے آنکھیں کھولی تھی۔ کیا ملا اتنی محنت کر کے بھاگنے کی؟ اس نے جیسے زمل کی حالت پر افسوس کیا تھا۔ زمل نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے یہاں سے نکلنے دو، دیکھنا پھر کیسے تم سے بدلہ لوں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ ارے میں تو ڈر گیا، ابتہاج نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے بابا چھوڑیں گے نہیں آپ کو، اس نے جیسے پورے یقین سے کہا تھا۔ تمہارے بابا ہی تو سارے فساد کی جڑ ہے، اس نے غصے سے کہا تھا اور سسکتی ہوئی زمل کا پاؤں تھام کر اپنے گھٹنے پر رکھا تھا۔ وہ کراہی تھی۔ آپ پلیز چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے اپنا پاؤں واپس کھینچنا چاہا تھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے ابتہاج خانزادہ تمہیں تکلیف دینے آیا ہے؟ ابتہاج خانزادہ نے سرگوشی کی تھی جو کہ زمل نہیں سن سکی تھی۔ ابتہاج اس کا پاؤں چھوڑتے کھڑا ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے اسے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ بے ساختہ چیخ زمل کے منہ سے نکلی تھی۔ میں خود چل سکتی ہوں، اس نے کچھ شرمندگی اور کچھ غصے سے کہا تھا۔ مجھے پتا ہے تم بہت کچھ کر سکتی ہو، لیکن اب اگر تم کچھ بولی تو ساری رات اس ٹوٹے پاؤں کے ساتھ کھڑی رہو گی، اس نے آنکھی کی طرف قدم بڑھاتے کہا تھا۔ اللہ اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں، پاؤں ٹوٹے آپ کا، وہ اس کی بات پر تیزی سے بولی تھی تو اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی ابتہاج خانزادہ کے لفظ سنائے تھے، لیکن اندھیرے میں زمل نہیں دیکھ پائی تھی۔ اگر دیکھ لیتی تو اس کا ڈر پھر سے کم ہو جانا تھا۔ ابتہاج خانزادہ اب اسے جس کمرے میں لایا تھا وہ ایک بہتر حالت میں تھا۔ ایک سنگل بیڈ، چھوٹا سا ڈریسنگ اور الماری کے علاوہ بس 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ ابتہاج نے لا کر اسے بیڈ پر بچھایا تھا۔ یہاں کوئی بھی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا، اس لیے اپنی جان ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابتہاج خانزادہ نے اس پر طنز کیا تھا۔ زمل نے جواب دینے کے بجائے منہ بنایا تھا اور نظریں اپنے پاؤں پر ٹکا لی تھی۔ ابتہاج خانزادہ اس کے قریب جھکا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے زمل کے پاؤں کو پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ ہو گیا ہے ٹھیک، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ابتہاج نے اسے ابھی تک آنکھیں بند کیے بیٹھا دے کر کہا تھا۔ زمل نے تیزی سے آنکھیں کھول کر اپنا پاؤں ہلایا جو اب قدر بہتر تھا۔ اب چپ کر کے سو جاؤ اور زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی ہو اتنا ہی سوچو، ابتہاج خانزادہ نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے کہا تھا۔ اور ہاں، وہ پلٹتے پلٹتے رکا تھا۔ زمل نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بے فکر رہو، یہاں تک محفوظ ہو، تم پر آج بھی نہیں آئے گی، ابتہاج خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زاہد آفریدی کو اسے ڈھونڈتے صبح ہو گئی تھی۔ پولیس بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ ہر اس جگہ ابتہاج خانزادہ کو ڈھونڈ رہی تھی جہاں انہیں لگتا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا میری بیٹی کو لے کر، انہوں نے پریشانی سے سوچا تھا۔ کل سے وہ اسے کال کر رہے تھے اور اس کا نمبر بند تھا، اور اب بھی انہوں نے دوبارہ ٹرائی کرنا چاہا تھا، لیکن اب بیل جا رہی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے ابتہاج خانزادہ کی سوئی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ انہوں نے غصے سے پوچھا تھا۔ ارے سسر صاحب، آپ اتنی صبح صبح کیسے ہمیں یاد کیا؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے بولا تھا۔ ابتہاج، میرے صبر کو نہ آزماؤ، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو، انہوں نے غصے سے کہا تھا۔
ایسے کیسے کر دوں؟ آپ بھول گئے شاید آپ کی بیٹی میری بھی کچھ لگتی ہے، اور اگر یہ رشتہ میں آپ کی بیٹی کو بتا دوں تو سوچے کیا ہوگا۔ ابتہاج خانزادہ نے جیسے انہیں دھمکی دی تھی، طلاق کا نوٹس تمہیں پہنچ چکا تھا، انہوں نے جیسے جتایا تھا۔ صرف نوٹس پہنچا تھا لیکن میں نے سائن نہیں کیے تھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جب میں تمہیں کورٹ پہ گھسیٹوں گا تو تمہارے اچھے بھی سائن کریں گے، زاہد آفریدی نے غصے سے کہا تھا، جبکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابتہاج خانزادہ کا کچھ کر دے۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ یہ شوق بھی پورا کر لیں آپ۔ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی بیٹی کو چھوڑوں گا نہیں، اور دوسری بات کہ اگر آپ کورٹ میں گھسیٹیں گے مجھے تو زیادہ چانسز آپ کے پھنسنے کے ہیں۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ زاہد آفریدی نے دانت پیسے تھے۔ کیا لوگے بتاؤ میری بیٹی کو چھوڑنے کے لیے؟ آخر انہوں نے تھک ہار کر پوچھ لیا تھا۔ میری وہ ساری جائیداد جو میرے باپ نے تنکا تنکا جوڑ کر بنائی تھی، اس نے آنکھوں میں سرخی لیے کہا تھا۔ ٹھیک ہے مل جائے گی، بدلے میں تم زمل کو طلاق دو گے؟ انہوں نے تیزی سے کہا تھا۔ نہیں، پہلے میں زمل کو ساری سچائی بتاؤں گا، جو فیصلہ وہ کرے گی وہی ہوگا۔ وہ جلتے ہوئے کھڑکی کے قریب آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جیسے اس کی ساری شرطیں مان لی تھی۔ پھر کب لا رہے ہو زمل کو؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا تھا۔ میں آج شام لے کر آؤں گا اسے، آپ کاغذات بنوا کر رکھیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا اور کال کاٹ دی تھی۔ زمل خانزادہ جو اس کی بیوی تھی وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ مانتا تھا شریعت کے حساب سے یہ نکاح کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ زمل کو وہ نکاح یاد ہی نہیں تھا، لیکن ابتہاج خانزادہ نے پہلے دن سے لے کر آج تک اس نکاح کو دل سے مانا تھا۔ وہ اٹھی تو کمرے میں ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اف، میں کیسے نکلوں یہاں سے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوچا تھا۔ وہ اب نئے منصوبے بنا رہی تھی جو خود ہی سوچ کر پھر وہ خود ہی ریجیکٹ کر دیتی تھی۔ کچھ ایسا سوچ زمل، وہ بندہ بہت تیز ہے، اسے پتہ لگ جائے گا۔ اس نے انگلیاں چٹکائی تھی، تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ زمل نے تیزی سے آنے والے کی طرف دیکھا تھا جبکہ ابتہاج خانزادہ تھا۔ خوش ہو جاؤ، تمہاری آزادی کا پروانہ مل گیا ہے، آج میں تمہیں تمہارے باپ کے حوالے کر دوں گا، ابتہاج خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا جو معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سچ؟ وہ ایک دم خوشی سے اچھلی تھی۔ ابتہاج خانزادہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ وہ اس سے دور جانے پر خوش تھی، جبکہ دوسری طرف وہ تھا جس کے پاس اس پوری دنیا میں بس ایک ہی خالص رشتہ بچا تھا جو نہ جانے آگے چلنا تھا کہ نہیں۔ ہاں سچ، اب میں ناشتہ بھیجتا ہوں، تمیز سے کر لینا، وہ اسے کہتے باہر نکل گیا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ اسے لے گیا تھا۔ ملاقات ان کے گھر پر ہی تھی۔ وہ زمل کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ جیسے ہی ابتہاج خانزادہ نے گاڑی روکی وہ تیزی سے باہر نکلی تھی اور بھاگ کر اندر داخل ہوئی تھی، جہاں لاؤنج میں ہی نبیلہ خاتون اور زاہد آفریدی اس کے منتظر تھے۔ بابا! وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ زمل میری جان! انہوں نے زمل کو گلے لگایا تھا۔ وہ ایک دن کے بعد گھر آئی تھی اور انہیں لگا جیسے صدیوں بعد وہ اپنی بیٹی سے ملے ہیں۔ تبھی ابتہاج خانزادہ بھی وہاں داخل ہوا تھا۔ کیسے ہیں اور صاحب؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ نبیلہ خاتون نے اسے اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر بمشکل اسے سینے سے لگانے کی حسرت دل میں دبائی تھی۔ تمیز سے بات کرو، زاہد آفریدی نے اسے غصے سے کہا تھا۔ ابھی تک تمیز سے ہی بات کی ہے، ورنہ تو کب تک کام تمام ہو چکا ہوتا، اس نے طنزیہ مسکرا کر کہا تھا اور بنا کہے ہی صوفے پر پھینک کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ سب اب وہاں بیٹھ گئے تھے۔ پیپرز کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ زمل اپنے کمرے میں جاؤ، زاہد آفریدی نے اسے بھیجنا چاہا تھا۔ نہیں، جو بھی بات ہوگی زمل کے سامنے ہی ہوگی، ابتہاج خانزادہ نے اسے روکا تھا۔ میں نے کہا ابھی وہ کچھ کہتے کہ نبیلہ خاتون نے ان کی بات کاٹی تھی۔ زمل بیٹھ جاؤ، ان کے کہنے پر وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اور زاہد صاحب، آپ ابتہاج کو حصہ دے دیں، مزید تنگ نہ کریں، اسے آخر کب تک یوں آپ ایک یتیم کی جائیداد پر قابض بن کر بیٹھے رہیں گے؟ نبیلہ خاتون اب اپنے شوہر کی برائیاں چھپاتے چھپاتے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے کاغذ بنوا لیے ہیں، میں تمہاری ساری جائیداد تمہارے نام کرتا ہوں، لیکن بدلے میں زمل کو طلاق دو گے۔ انہوں نے اسے یاد دلوایا تھا۔ زمل نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن میری ایک شرط ہے، زمل کو پہلے سب پتہ ہونا چاہیے، اس نے زمل کو دیکھتے کہا تھا جو پریشان سے الجھی ہوئی بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ مان گئے تھے۔ زاہد آفریدی دو بھائی تھے، ایک ان سے بڑے تھے جن کا اکلوتا بیٹا ابتہاج خانزادہ تھا جو کہ گھر میں سب کا لاڈلا تھا۔ نبیلہ خاتون کو تو شادی کی کافی عرصے تک اولاد ہی نہ ہوئی تھی، اس لیے وہ ابتہاج کو ہی اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ ابتہاج بھی ان کے بہت قریب تھا، اور پھر جب ابتہاج 8 سال کا تھا تب ان کے ہاں ایک بیٹی ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے زمل رکھا تھا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا سب کی لاڈلی بن گئی تھی۔ ابتہاج بھی اسے اٹھائے اٹھائے گھومتا تھا۔ ان دونوں میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو گئی تھی، جس وجہ سے سب نے فیصلہ کیا تھا کہ ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ ویسے بھی ان کے ہاں اسی طرح نکاح کر دیے جاتے تھے۔
ابتہاج خان زادہ 12 سال کا تھا اور زمل 4 سال کی جب ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ ابتہاج خان زادہ کو سب کچھ یاد تھا لیکن زمل بھول گئی تھی۔ اور پھر ایک دن جیسے ابتہاج خان زادہ کی ساری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، پھر نبیلہ خاتون نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل گیا تھا لیکن اسی کے ساتھ زاہد آفریدی کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ اکثر ابتہاج کو ڈانٹ دیتے تھے اور کبھی ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، اور پھر انہوں نے ایک دن زبردستی ابتہاج سے ساری جائیداد کے کاغذات پر سائن کروا کر اس کی جائیداد بھی اپنے نام کروا لی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ابتہاج بڑا ہوتا گیا اسے شعور آنے لگا تو اسے ہر چیز کا احساس ہونے لگا تھا۔ زاہد آفریدی کا رویہ اس کے لیے ہمیشہ سخت ہی رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ اس سب سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے بہت بار زاہد آفریدی سے اپنی جائیداد کا مطالبہ کیا تھا جسے وہ نہیں سنتے تھے، اسی وجہ سے ابتہاج خان زادہ نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ابتہاج خان زادہ نے سب کچھ ہر بحرف عمل کو بتایا تھا جو سن سی بیٹھی تھی۔ کیا اس کے بابا اس قدر گر سکتے تھے؟ وہ فوراً ان سے پیچھے ہوئی تھی۔ بابا آپ ایسے کیسا کر سکتے ہیں؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ، بس یہ پالا بھی تو میں نے ہی ہے، اتنا خرچہ کیا اس کی پڑھائی پر، اس کا حساب کون دے گا؟ انہوں نے فوراً تجویز پیش کی تھی۔ بابا پھر بھی آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ زمل اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی دیکھ کر انہوں نے تکلیف ہوئی تھی۔ میں ساری جائیداد اس کے نام کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا، لیکن وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایک لالچی انسان کی بیٹی ہوں، وہ دکھ سے بولی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ پھر ابتہاج خان زادہ نے سب کاغذات پر سائن کیے تھے۔ اب تو تمہیں تمہارا حصہ مل گیا ہے، اب میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ زاہد آفریدی نے ابتہاج خان زادہ سے کہا تھا، یہ فیصلہ آپ کی بیٹی کرے گی۔ وہ ان کو جتاتی نظروں سے دیکھ کر بولا تھا۔ زاہد آفریدی نے نظریں چرائی تھی۔ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی سے کرتے تھے اور آج وہ بھی ان سے بدگمان ہو گئی تھی۔ انہیں آج سے پہلے کبھی نہیں لگا تھا وہ کہیں غلط ہے، لیکن ان کی بیٹی کی ذرا سی ناراضگی نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب وہاں صرف نبیلہ خاتون اور ابتہاج خان زادہ موجود تھے۔ اس نے نبیلہ خاتون کی طرف دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ رو دی تھی۔ اوہ نو، آپ روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی، چلے چپ کریں۔ اس نے ان کے آنسو صاف کیے تھے۔ اتنے سالوں میں ایک بار بھی ماں کی یاد نہیں آئی؟ انہوں نے شکوہ کیا تھا۔ آئی تھی، کیوں نہیں آئی؟ بھلا ماں کو بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ اس نے ان کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا ابتہاج، ہمیشہ یہی فکر لگی رہتی تھی، نہ جانے تم کہاں ہوگے، کس حال میں ہوگے، کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی تھی۔ ابتہاج خان زادہ کو ان پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ آخر ماں اتنی پیاری کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے اسے جنم دیا تھا لیکن وہ اپنی سگیا اولاد کی طرح اسے چاہتی تھی، اور ابتہاج خان زادہ کے لیے بھی وہ ماں سے کم نہ تھی۔ اس نے ان کے ماتھے پر لب رکھے تھے اور سیڑھیوں پر کھڑی زمل نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ ابتہاج خان زادہ کا یہ روپ بالکل نیا تھا، اتنا نرم لہجہ، اتنا محبت بھرا انداز، اس سے حیرت ہوئی تھی۔ مما، وہ کچھ جیلس بھی ہوئی تھی، اس لیے انہیں پکارتی تیزی سے ان کے قریب آئی تھی۔ مما، اس نے مجھے اغوا کیا تھا اور آپ اس سے یوں پیار کر رہی ہیں؟ وہ نروٹھے لہجے میں بولی تھی۔ بیٹا یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ کیا تم بھول گئی ابتہاج کو؟ انہوں نے پیار سے اس کا گال چھوا تھا۔ اس نے غور سے ابتہاج کو دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ کچھ ماضی کا عکس بھی یادداشت پر تازہ ہوا تھا، لیکن زمل نے فوراً سے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اوکے کہ چچی جان، میں چلتا ہوں، اس نے رخ ان کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن بیٹا، اب کیا تم یہاں نہیں رہو گے؟ اس گھر میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ اس کے پھر سے چلے جانے کا سن کر وہ اداس ہوئی تھی۔ جی میرا بھی حصہ ہے، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا، اس سے بڑا گھر بنا لیا میں نے۔ اب آپ آئیے گا کبھی میرے گھر اور زمل کو بھی لائیے گا۔ وہ ان سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے زمل وہاں موجود ہی نہ ہو۔ میں کیوں آؤں گی تمہارے گھر؟ وہ تیزی سے بولی تھی۔ زمل یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے ٹوکا تھا۔ کوئی بات نہیں چچی جان، یہ کر سکتی ہے، جیسے اس کا دل چاہے، یہ میرے ساتھ ویسے ہی بات کر سکتی ہے۔ اس نے نبیلہ خاتون کو روکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا رخ زمل کی طرف نہیں تھا۔ تم نے ہی بگاڑا ہوا اسے، اور تمہارے بعد تمہارے چاچو نے کسر پوری کر دی، وہ مصنوعی افسوس سے بولی تھی۔ تو وہ ہنس دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے بگاڑتا، میں سدھار بھی لوں گا، آپ بس ایک بار اسے میرے حوالے کر دیں۔ اس نے نبیلہ خاتون کے کندھے پر بازو رکھ کر انہیں اپنے ساتھ لگا زمل کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔
وہ ابتہاج کو گھور کر وہاں سے چلی گئی تھی، پھر دوبارہ وہ باہر نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں کب وہ واپس گیا۔ نہا کر سب سے پہلے اس نے اپنا حولیہ درست کیا تھا، پھر وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے بار بار ابتہاج خان زادہ کی باتیں اس کی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسی کے بارے میں مسلسل سوچ رہی تھی۔ اوف زمی، تم کیوں سوچ رہی ہو اسے؟ اتنا بڑا گنڈا ہے وہ۔ اس نے خود کو ڈپٹا تھا، لیکن ہے تو پیارا، ہینڈسم بھی ہے، شادی کرنے میں برائی بھی نہیں ہے۔ اس کے دل کے دوسرے کونے سے آواز آئی تھی، ویسے یہ واقعی وہی ابتہاج ہے جس کے ساتھ میں بچپن میں کھیلا کرتی تھی؟ اف، کتنی شرارتیں کرتے تھے ہم دونوں۔ اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا تھا۔ لیکن نکاح کیوں نہیں یاد مجھے؟ اس نے اپنے دماغ پر زور دیا تھا، لیکن اسے پھر بھی یاد نہیں آیا تھا، تو وہ ساری سوچیں جھڑکتے سو گئی تھی۔ وہ لان میں جھولے پر بیٹھی تھی، ایک کتاب اس نے ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی، لیکن دھیان بھٹک بھٹک کر ابتہاج خان زادہ کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی زاہد آفریدی اس کی طرف آئے تھے۔ زمل بچے، کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تھا، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے کتاب پر جھک گئی تھی۔ زمل، کیا بابا سے ناراض ہو؟ انہوں نے زمل کے ساتھ بیٹھتے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ لٹ مار انداز میں بولی تھی۔ ناراض ہے میری بیٹی؟ انہوں نے زمل کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بابا، آپ میری آئیڈیل تھے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے دکھ سے کہا تھا۔ بیٹا، معاف کر دو اپنے بابا کو، وہ واقعی شرمندہ لگ رہے تھے۔ ایک شرط پر، آپ میری طلاق نہیں کروائیں گے؟ اس نے بہت آس سے کہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اس نکاح کو قائم کیوں رکھنا چاہتی تھی، جس نکاح کے بارے میں اسے کچھ ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جو میری بیٹی کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، انہوں نے زمل کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ بابا، وہ ان کی گلے لگ گئی تھی۔ کچن کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتے نبیلہ خاتون مطمئن سی مسکرائی تھی۔ انہیں اپنے شوہر کی یہ حرکت کبھی پسند نہیں آئی تھی۔ ہمیشہ وہ ان سے اس بات پر لڑتی تھیں اور بدلے میں وہ انہیں ہی بے عزت کر دیتے تھے، لیکن آج ان کی بیٹی کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن ان کی اس تبدیلی نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ زاہد آفریدی نے ابتہاج خان زادہ سے بات کر لی تھی اور اب ان کے گھر شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ وہ اپنی کنڈیشن نہیں جانتی تھی، پتہ نہیں وہ خوش تھی یا نہیں، لیکن وہ اپنی ماں کو خوش دیکھ کر ہی مطمئن تھی۔ اس نے پڑھائی دوبارہ شروع کر دی تھی، کیونکہ اب اس کے پیپرز ہونے والے تھے۔ کالج میں جب سب فرینڈز پوچھیں گی تو کیا میں نے یہ کہوں گی کہ میرا ہونے والا شوہر ایک گنڈا ہے؟ وہ کچن میں کھڑی کافی دیر سے نبیلہ خاتون کا سر کھا رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا وہ گنڈا ہے؟ انہوں نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اور کیا اتنا بڑا گنڈا ہے؟ آپ کو کیا پتا اتنے عجیب عجیب سے آدمی رکھے ہوئے ہیں اس نے، اور اوپر سے مجھے اغوا کروایا۔ اب بتائیں، آپ یہ کوئی پروفیشنل بندہ ہی کر سکتا ہے نا؟ اس نے مسلسل بولتے آخر میں ان سے تائید چاہی تھی، لیکن جواب میں نبیلہ خاتون کی بجائے آواز پیچھے سے آئی تھی۔ ظاہر سی باتیں، بندہ پروفیشنل ہی ہوگا نا، پراپر ڈگری لی تھی میں نے گنڈا گردی میں، اور گولڈ میڈل اسی بات کا تو ملا تھا مجھے۔ اپنے پیچھے ابتہاج خان زادہ کی آواز سنتے وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر جہاں وہ چپ ہوئی تھی وہیں نبیلہ خاتون ہنس دی تھی۔ اس کی باتوں پر نہ اتنا غور کیا کرو ابتہاج، یہ تو ہے ہی پاگل، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ زمل کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ ایسے نہ کہیں چچی جان، اب سے ہر بات اس پاگل کی ہی سننی ہے، اور میں ہر بات سن لیا کروں گا۔ اس نے پہلے نبیلہ خاتون اور پھر زمل کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ آپ دونوں میرا زیادہ مذاق نہ اڑائیں، وہ ابتہاج کو گھور کر دیکھ کر کہتی اس کے پاس سے نکل کر چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ کب آئی تم؟ نبیلہ خاتون نے اس سے پوچھا تھا۔ میں ابھی، جب میری شان میں قصیدے پڑھے جا رہے تھے۔ وہ اندر آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ ابتہاج، ابھی وہ چھوٹی ہے، اتنی سمجھ بوجھ نہیں۔ ابتہاج نے ان کی بات کاٹی تھی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ مجھے ہر حال میں قبول ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، خود سے بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گا۔ اس نے انہیں یقین دلایا تھا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ آج ان دونوں کی شادی تھی۔ صبح سے ہی اس کا دل بہت اداس تھا۔ لڑکیاں اسے تیار کرنے گھر آئی تھیں۔ ماشاءاللہ، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد بیوٹیشین نے کہا تھا، تو اس نے نظریں اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ مہرون لہنگا اور اسکن کرتے پہنے، مہرونی دوپٹہ سر پر ٹکائے، نیوڈ سی میک اپ میں، نارمل سے جولری پہنے وہ گڑیا ہی تو لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ خود بھی
خود کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھل کر نبیلہ خاتون اندر داخل ہوئی تھی۔ جمال کو دیکھتے ہی وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو شہزادی لگ رہی ہے۔ انہوں نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما تھا تو وہ بس مسکرائی تھی، جس کی زبان پر ہر وقت چلتی رہتی تھی۔ آج وہ بھی کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ اللہ تمہاری نصیب اچھی کرے۔ انہوں نے اسے سینے سے لگاتی دعائیں دی تھی۔ ان دونوں کا نکاح آج ایک بار پھر دوبارہ ہوا تھا۔ ساری رسم و رواج کے بعد اب وہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرے کو گلاب کے پھولوں کے ساتھ سجا دیا گیا تھا۔ وہ گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی، نظریں ہاتھوں پر مرکوز تھیں۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ مزید خود میں سمٹتی تھی۔ بیگ شیروانی میں ملبوس ابتہاج خان زادہ اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ آ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ زبان کی انگلیاں اپنے عروسی جوڑے کے پلو کو سختی سے بھیجنے لگی تھی۔ ابتہاج نے بیڈ پر بیٹھتے ایک گہرا سانس لیا تھا، جیسے وہ ایک قلعہ فتح کر کے آیا ہو۔ پھر اس کی نظریں سرخ جوڑے میں چھپے حوالے پر گئی تھی جو گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ ابتہاج نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ پلٹنا چاہا تھا، لیکن وہ فوراً سے پیچھے ہوئی تھی۔ ابتہاج نے آبرو چڑھاتے اس کی حرکت کو دیکھی تھی۔ اب یہ کون سا ستم ڈھانا چاہتی ہو مجھ پر؟ اس نے جمل کو گھورا تھا۔ پہلے مجھ سے وعدہ کریں آپ گنڈا گردی چھوڑ دیں گے، پھر اپنا چہرہ دیکھنے دوں گی، وہ اترا کر بولی تھی۔ تو اس کی بات سنتے وہ قہقہا لگا کر ہنس دیا تھا۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ میں سیریس ہوں، وہ غصے سے بولی تھی۔ ارے اتنا غصہ؟ مجھے تو لگا تھا میری بیگم بہادر ہوں گی، لیکن تم تو ڈر سے کانپ رہی ہو۔ ابتہاج نے پہلے اس کی بات پر کہتے پھر اس کے کانپتے ہاتھ دے کر اسے چھیڑنے لگا تھا۔ میں کوئی نہیں ڈر رہی آپ سے، وہ ٹھیکے لہجے میں بولی تھی۔ پھر یہ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ ابتہاج نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، لیکن اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ مجھے تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اپنے اصلی انداز میں بولی تھی۔ میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے، بلکہ تنگ تو تم مجھے کر رہی ہو۔ ابتہاج نے بھی اب مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ تو آپ مجھے پہلے جواب دیں۔ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ ابتہاج نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ابتہاج نے دوسرے ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ پلٹا تھا۔ بھاری جولری اور سرخ لباس میں وہ بلا کے حسین لگ رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے تو ابتہاج اسے دیکھتا رہا تھا، پھر اس کی گرتی اٹھتی پلکیں دیکھتے وہ مسکرایا تھا۔ بے حد حسین لگ رہی ہو، شاید ہی اتنی حسین لڑکی میں نے پہلے کبھی دیکھی ہو، ابتہاج نے اس کی ماتھے پر لب رکھ کے کہا تھا۔ ابتہاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ اس کے پہلے ہنس پر بری طرح کانپ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سمل، میں نے تمہیں اس وقت سے چاہا ہے جب شاید میں محبت کے معنی بھی نہیں جانتا تھا۔ بچپن سے میں نے صرف تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ سنا تھا اور ہمیشہ صرف تمہیں سوچا تھا، اور آج تم مجھے مل گئی، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے بول رہا تھا۔ جتنی مرضی باتیں کر لیں میں یقین نہیں کروں گی، ایک بات تو آپ میری مان نہیں رہے اور کہہ رہے ہمیشہ مجھے چاہا ہے، وہ منہ بنا کر بولی تھی اور پیچھے ہٹی۔ اب میں جا رہی ہوں۔ اس نے اسے پیچھے دھکیلا تھا اور بیڈ سے اٹھنا چاہا تھا، لیکن ابتہاج نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا تھا اور اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار اس کے گرد بنایا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ جانے کے لیے تھوڑی لایا ہوں، اس نے زمل کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زمل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا تھا، لیکن ابتہاج کا قرب اس کے اعصاب اسے کر رہا تھا۔ اس کے وجود میں اٹھتی پرفیوم کی خوشبو نے زمل کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھی۔ چھوڑے مجھے، اس کی آواز اب کمزور پڑی تھی۔ کبھی نہیں۔ ابتہاج نے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ اس کا لمس اتنا پرخلوص اور نرم تھا کہ زمل کا سارا غصہ چھاگ کی طرح پگھلنے لگا تھا۔ ابتہاج نے زمل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی مخمور آنکھوں میں جھانکا تھا۔ زمل، میں تمہیں کہاں سے گنڈا لگتا ہوں میری جان؟ وہ تو بس صرف تمہارے بابا سے انتقام لینے کے لیے وہ سب کیا تھا۔ وہ کچھ آدمی بھی کرائے پر لیے تھے یار، ورنہ یقین کرو تمہارا ابتہاج ایسا نہیں ہے۔ اس نے زمل کو صفائی دینی چاہی تھی، جو کہ اس کی شخصیت کا حصہ نہیں تھا،
لیکن پھر بھی اپنی من پسند عورت کے دل میں وہ اپنے لیے ذرا سی بھی بدگمانی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زبان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یار اب تو مان جاؤ، اب کیا ان آنکھوں سے نکلنے کا ارادہ ہے؟ ابتیاش نے اسے ابھی بھی مانتے نہ دیکھ کر کہا تھا۔ آپ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ اس نے مکہ مار کر ابتیاش کے کندھے پر زور دیا تھا۔ اور ساری زندگی ایسے ہی تمہیں تنگ کرنا چاہتا ہوں۔ زبان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جہاں اب صرف محبت اور اپنائیت تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر ابتیاش کے کندھے پر سر ٹکا دیا تھا۔ ابتیاش نے بھی اس کے بالوں پر لب رکھتے اسے خود میں بھیج لیا تھا۔ کمرے میں پھیلی گلاب کی مہک ان کے نئے سفر کی گواہی دے رہی تھی، جہاں لفظوں کی جگہ خاموشی اور دھڑکنوں نے لے لی تھی۔